بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج 7واں درس ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ اللہ رب العزت کے وجود اور اس پر استدلال کا طریقہ، کون سے طریقے سے استدلال کریں گے، اور اس بارے میں جو فرقے تھے کہ حشویہ کہتے ہیں کہ استدلال کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے نص سے ظاہری اسی سے دلیل پکڑیں گے، تو یہاں یہ بات گزری تھی۔ اب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت کو ثابت کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں، یا تو عالم کو ممکن مانیں گے، یا عالم کو حادث مانیں گے، یہ ان دونوں دلائل کو جمع کریں گے۔ اب ان تینوں دلائل کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ فالإشارة إلى الاستدلال بإمكان الذوات في قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، پہلی دلیل جو تھی امکان العالم، اس دلیل کی طرف اللہ رب العزت کے اس قول واللہ الغنی وانتم الفقراء میں اشارہ موجود ہے۔ استدلال بامکان الذوات، جواہرات ممکن ہے، اس اعتبار سے ہم اللہ رب العزت کی وجود کو ثابت کریں گے، تو اس کے لیے دلیل واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مستغنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور مخلوق اور تم لوگ اور تم انسان یہ فقراء محتاج ہو۔ جو محتاج ہوتا ہے، جو ممکن ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج ہوتا ہے جو اس کو پیدا کرے، اس کو بنائے، اور جو واجب ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، کسی اپنی وجود میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ فقیر ہیں، آپ محتاج۔ جب ہم محتاج ہو گئے تو ہم کو پیدا کرنے والے ضرور ہے، اور وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، کیونکہ اللہ کے ماں سوا سارے محتاج ہے۔ جو محتاج نہیں ہے وہ اللہ ہے۔ تو جب سارے محتاج ہو گئے تو یہ خالق نہیں بن سکتے، ان کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے، وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، وہی واجب الوجود ذات ہے۔ یہ تو پہلی دلیل کی تفصیل ہو گئی۔ والاشارۃ الی الاستدلال بالحدوث فی قوله فی قصۃ ابراہیم علیہ السلام لا احب الآفلین، اور دوسری دلیل کی طرف اشارہ کہ عالم حادث ہے۔ جب عالم حادث ہو گیا تو اس کو حادث کرنے والا ضرور ہوگا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے سورۃ الانعام میں، لا احب الآفلین، کہ میں پسند نہیں کرتا، میں ان کو خدا نہیں مانتا جو غائب ہوتا ہو۔ شمس و قمر یہ آ کر غائب ہوتے ہیں، طلوع ہو کر غائب ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، تو یہ خدا نہیں بن سکتے۔ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ أَقْرَبُ الطُّرُقِ إِلَىٰ أَفْهَامِ الْخَلْقِ، مخلوق کو، انسانوں کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ وَذَلِكَ مَحْصُورٌ فِي أَمْرَيْنِ، اور یہ طریقہ اور یہ استدلال 2 امور میں، 2 باتوں میں گرا ہوا ہے۔ دلائل الانفس و دلائل الآفاق، ایک اپنے اندر دلائل ہے انسان کے اندر، اور ایک آفاقی آسمانی دلائل ہے۔ المشار الیہما فی قولہ تعالی، اس کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم لوگوں کو واضح کرتے ہیں، دکھاتے ہیں اپنی نشانیوں کو، کہاں فی الآفاق، آفاقی نشانیاں، آسمانی نشانیاں، وفی انفسہم، ان کے اپنے نفس بھی ہماری وجود پر دلائل ہے، ہماری وجود پر علامات ہے۔ کیوں؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ علامات ہم اس وجہ سے دکھاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو حق واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت برحق ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اب اس کی تفصیل دلائل الانفس دلائل الآفاق۔ اما دلائل الانفس فہی ان کل واحد یعلم بالضرورۃ انہ لم یکن موجودا ثم وجد، ہر آدمی یقینی طور پر، بدیہی طور پر، کسی دلیل کے محتاج کیے بغیر یہ جانتا ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا، پہلے وہ موجود نہیں تھا، اس کے بعد وجود آ گیا۔ پہلے موجود نہیں تھے، بعد میں پیدا ہو گئے، اور اس کا پیدا کرنے والا ان کا باپ
ان کی ماں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ ان کا موجد، ان کا پیدا کرنے والا یہ اللہ رب العزت ہے۔ وَكُلُّ مَا وُجِد بَعْدَ الْعَدْمِ لَا بُدَّ لَهُ مِن مُوجِد، جو چیز آنے کے بعد، معدوم ہونے کے بعد آیا ہو، پہلے نہ ہو پھر آ گیا ہو، تو اس کے لیے کوئی موجد، کوئی بنانے والا، کوئی ثابت کرنے والا ہے۔ وَذَلِكَ الْمُوجِدُ لَيْسَ هُوَ نَفْسُهُ، اور یہ پیدا کرنے والا، یہ بنانے والا، ایجاد کرنے والا، یہ اپنی ذات انسان کا نہیں ہوتا۔ وَلَا الْأَبَوَانِ، نہ ان کی ماں باپ ہوتے ہیں، وَلَا سَائِرُ الْخَلْقِ، نہ کوئی اور مخلوق۔ کیوں؟ لِأَنَّ عِجْزَهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ معلوم بِالضَّرُورَةِ، کیونکہ آدمی یقینی طور پر، بدیہی طور پر یہ جانتا ہے کہ اس جیسا خلیے والا انسان، اس جیسا بیٹا، اس جیسا بیٹی، کوئی آدمی اس طریقے پر جو ترکیب اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے، وہ ترکیب کوئی آدمی نہیں دے سکتا۔ جتنا بھی ٹیکنالوجی زور لگائے، جتنا بھی ٹیکنالوجی اوپر بڑھ جائے، لیکن کوئی ایسا سائنسدان نہیں آ سکتا کہ انسان کی طرح کوئی انسان حقیقی طور پر بنائے۔ یہ بدیہی بات ہے، اس پر دلیل کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ فلا بد من صانع قدیم مخالف هذه الموجودات، بس ضروری ہے کوئی بنانے والا جو قدیم بھی ہو اور ان موجودات، ان مخلوقات کے مخالف بھی ہو۔ واما دلائل الآفاق فلأن العالم يتغیر، آفاقی دلائل، اس کی تفصیل یہ ہے کہ عالم، دنیا، یہ بدلتا رہتا ہے، تغیر پذیر ہے۔ ویدرک التغیر بالمشاہدہ، دنیا میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ من اختلاف الفصول واللیل والنہار والطلوع والافول والرعد والبرق والسحاب وغیر ذلك، رات آتا ہے، دن آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، کبھی بجلی، کبھی آسمان سے، یہ اختلاف، کبھی رات کبھی دن، کبھی غروب کبھی طلوع، کبھی بارش کبھی نہیں، کبھی بادل کبھی بادل نہ ہو، یہ چیزیں ہو نہ ہو، ایک ہو دوسرا نہ ہو، دوسرا ہو ایک نہ ہو، یہ تبدیلی ہے۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ فَلَا بُدَّ مِن مُحْدِثٍ قَدِيمٍ، اور ہر متغیر یہ نوپید ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا، بعد میں آتا ہے۔ جب یہ نوپید ہے، یہ حادث ہے، تو اس کے بنانے والا، اس کا ایجاد کرنے والا قدیم ذات ہوگا۔ اذ لو كان حادثا لاحتاج الى محدث آخر فیدور او یتسلسل وہما محالا، اگر اللہ رب العزت بھی حادث ہو، پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے ہو، تو پھر تو اللہ کو بھی بنانے والا کوئی ہوگا، پھر وہ بھی حادث ہوگا، اس کو بھی بنانے والا کوئی ہوگا، یہ تو ایک سلسلہ جاری ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہو۔ یہ دور ہے، آخر میں بات بالکل اس طرف آتی ہے، شروع سے آ کر پھر تو اس کا خاتمہ نہیں ہوتا، ان بات کا، ان دلیل کا پھر خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو دور اور تسلسل کہتے ہیں، لامتناہی سلسلہ جاری ہوگا، اور یہ محال ہے دونوں چیزیں۔ ہر آدمی عقل سے پہچانتا ہے کہ یہ محال ہے، دور اور تسلسل، غیر متناہی سلسلہ۔ اللہ بھی جب محتاج ہو تو اس کو پیدا کرنے والا بھی محتاج، اس کو پیدا کرنے والا بھی محتاج، تو کون ہوگا جو اس محتاج نہ ہوگا اپنی ذات میں، اپنے کاموں میں؟ وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ شروع ہی سے اللہ کو مان لو تو یہ تسلسل اور دور سے آدمی بچ سکتا ہے۔ وَهَذَا الْإِسْتِدْلَالُ هُوَ طَرِيقَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْعُقَلَاءِ، اور یہ طریقہ، اس طریقے پر استدلال کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، طریقہ ہے، متقدمین علماء عقلاء کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ وذلك لأن آدم علیہ السلام انما اظہر اللہ حجته على فضله بأن اظہر علمه على الملائکہ، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو، آدم علیہ السلام کی علمیت کو ملائکہ پر ظاہر کیا۔ وذلك محض الاستدلال، اور یہ صرف استدلال کے طریقے سے۔ وقال اللہ تعالی اخبارا عن نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ اور اس طرح نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، قالوا یا نوح، نوح علیہ السلام کا قوم کہتا ہے، وقالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، جدال کسے کہتے ہیں؟ ومعلوم ان تلك المجادلة ما كانت في الفروع بل فی التوحید والنبوہ ونصرت الحق بالدلائل القطعیہ، اور یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا جھگڑا، ان کا اختلاف، یہ فروعی مسائل میں تو نہیں تھا، عقیدے میں تھا،
نوح علیہ السلام ان کو شرک سے بچاتے تھے اور وہ شرک کرتے تھے. ان کے ساتھ جھگڑا اسی بات اصول دین میں تھا، شرک اور کفر اور اسلام میں جھگڑا تھا. اور نوح علیہ السلام نبی ہے نہیں ہے وہ اس کو نہیں مانتے تھے. تو نبوت یہ اصول الدین کا مسئلہ ہے، نبوت میں اختلاف تھا. ولی ابراہیم علیہ السلام مقامات، ابراہیم علیہ السلام استدلال بہت طریقوں سے کیا ہے اور بہت جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے. اولها مع قومه بالقول، اپنے قوم کے ساتھ مخاطب ہیں باتوں کے ذریعے. وهو قول تعالی فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين. ستارے کو دیکھا کہ یہ میرا رب ہوگا، جب وہ غروب ہو گیا یہی میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو رب بناؤ. وهذه هي طریقۃ المتکلمین فی الاستدلال بتغیرها على حدوثها، اور متکلمین اسلام امت مسلمہ کے جو چھوٹی کے علماء گزرے ہیں وہ بھی اسی طریقے پر اللہ رب العزت کی وجود پر اور دنیا کے حادث نوپید ہونے پر دلیل پکڑتے ہیں کہ دنیا بدلتا ہے، تغیر پذیر ہے، جو چیز تغیر پذیر ہو اس کو بنانے والا ضرور ہوگا. ثم ان اللہ تعالی مدحہ علی ذلک، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی کی اس پر. فقال وتلک حجتنا، یہی ہمارے دلائل ہے. آتیناہا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو دیے تھے، علی قومہ، قوم کے خلاف. وثانیہا حالہ مع ابیہ، یا حالہ مع ابیہ، وهو قوله یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے باپ تو ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہے جو سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے اور اپنی نفس کو فائدہ بھی نہیں دیتا، کسی کو اور کو تو چھوڑ اپنے نفس کو بھی فائدہ نہیں دیتا اور آپ کو بھی فائدہ نہیں دیتا. تو ایسے الہ کو کیسے آپ نے الہ بنایا ہے جو خود اپنے نفس اپنا نفس ان کی کنٹرول میں نہیں ہو، اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ مخلوق یا اپنے معبود کے جو ان کے عبادت گزار ہیں ان کی کیسے حفاظت کرے گا، ان کی کیسے امداد کرے گا. وثالثها مع قومه بالقول والفعل، اور اپنے قوم کے ساتھ تیسری مرتبہ قال اور فعل، عملا بھی اور قولا بھی. وهو قوله فجعلهم جذاذا الا كبيرا لعلهم اليه يرجعون. پوری تفصیل موجود ہے کہ ان کے جو بت تھے میلے کی طرف وہ گئے تھے، عید تھا ان کا، میلہ تھا. جب ابراہیم علیہ السلام وہ ان کی عبادت گاہ پر چلے گئے، وہاں بتوں کو دیکھا، سارے بتوں کو مارا اور ایک بت جو بڑا تھا ان کا، ان کے گلے میں کلہاڑی رکھ دی. ورابعها حاله مع ملك زمانه نمرود، وهو قوله ربي الذي يحيي ويميت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مردہ کرتا ہے، آدمی کو پیدا بھی کرتا ہے، اس کو موت بھی دیتا ہے. فاستدل على الربوبية بفعل يعجز عنه غيره من الإحياء والإماتة وإتيان الشمس من المشرق. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی ربوبیت پر، ان کی وحدانیت پر ایسی دلیل پیش کی کہ جس سے مخلوق عاجز ہو. اب کوئی آدمی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ اپنے قوت پر نہیں کر سکتا، اور مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، زندے کو مردہ نہیں کر سکتا، اور شمس کو، سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں نکال سکتا. تو یہ ایسی امور ہیں جس سے انسان کی طاقت میں نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دلائل پیش کی کہ امت اس سے عاجز تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرق سے طلوع کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، موت دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، زندگی دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، ایک ہی ہے. وموسیٰ علیہ السلام اول فی اکثر الامر علی دلائل ابراہیم. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے، انہوں نے بھی جتنے دلائل پیش کیے ابراہیم علیہ السلام کی دلائل کی طرف بالکل 100%. وذلك لأن الله تعالى حكى في سورة طه قال فمن ربكما يا موسى، تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سب چیزوں کو پیدا کی ہے پھر اس کی رہنمائی کی ہے. وهذا بعينه هو الدليل الذي ذكره ابراہیم علیہ السلام في قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دلیل دی تھی کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، انہوں نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا سارے مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اس کو ہدایت دینے والی، اس کو راستہ بتانے والا اللہ کی ذات ہے. وقال فی سورۃ الشعراء ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے آبا کی رب جو پہلے گزرے تھے. وهذا هو الذي قال ابراہیم ربی الذي يحيي ويميت. فلما لم يكتف فرعون وطالبه بشيء آخر قال موسى
فرعون نے اس پر اکتفا نہیں کی کہ بس یہ دلیل کافی ہے، بلکہ اور چیز کی بھی مطالبہ کی، اور دلائل بھی پیش کرو۔ رب المشرق والمغرب، میرا رب مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ وهذا هو الذي قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں رب ہوں تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال، میں تمہیں رب مان لوں گا، لیکن وہ کہا کر سکتے تھے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے رب المشرق والمغرب، میرا رب مشرق اور مغرب، طلوع کرنے والا غروب کرنے والا، یہ میرا رب ہے۔ واما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فاشتغاله بالدلائل على التوحید والنبوة والمعاد اکثر واظہر من ان يحتاج الى الذکر فان القرآن مملوء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دلائل پیش کی توحید پر، نبوت پر، قیامت پر، وہ بہت زیادہ ہے اور بالکل ظاہر بھی ہے، ذکر کرنے کا احتیاج بھی نہیں ہے، قرآن اس سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ وقد قال تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظة الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن۔ اللہ کی راستے کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور نصیحت اور موعظت حسنہ کے ذریعے سے اور ان کے ساتھ جدال کرو، وہ بہتر طریقے والی جدال۔ ولا شک ان المراد بقوله بالحکمہ ای والبرہان والحجہ، حکمت سے مراد دلیل، حجت ہے۔ فكانت الدعوة بالحجة والبرهان مأمورا بها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دلیل اور حجت برہان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ آپ رب کی طرف بلائیں گے، ایک رب کو پکاریں گے، ان کو کہیں گے کہ میرا رب ایک ہے، کہ اس دلیل پر دلیل بتاؤ گے آپ۔ وجادلهم بالتي هي احسن ليس المراد منه المجادله في الفروع، اور جدال سے مراد فروعی مسئلوں میں، عام مسائل میں، روزمرہ کے مسائل میں یہ جدال مراد نہیں ہے۔ لانهم ينكرون اصل الشریعہ، وہ بالکل شریعت مانتے نہیں تھے، تو آپ نماز کا حکم کیسے ان کو کرتے تھے؟ نماز میں اختلاف کیسے، زکوٰۃ میں اختلاف کیسے؟ پھر جب وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ تو اس پر جس نے کلمہ پڑھا، نماز تو اس پر جس نے کلمہ پڑھا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا، تو نماز کے بارے میں کیسے اختلاف کریں گے، زکوٰۃ کے بارے میں کیسے اختلاف کریں گے، روزے کے بارے میں کیسے اختلاف کریں گے؟ فتعین ان المراد المجادلہ فی التوحید والنبوہ، تو اس سے معلوم ہے کہ مجادلہ سے مراد، مناظرہ سے مراد، مناقشہ سے مراد توحید اور نبوت میں ہے۔ وقال تعالی ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم، بعض لوگ ایسی بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جنگ اور جدال اور مناظرے کرتے ہیں، علم ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ یفہم منہ ان الجدال بالعلم لیس بمذموم بل هو ممدوح، اس سے معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ مناظرہ کرنا، جدال کرنا، مناقشہ کرنا، مباحثہ کرنا یہ مذموم نہیں ہے، اس کی مذمت بیان نہیں کی گئی، بلکہ یہ ممدوح، اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہاں تک انشاءاللہ کافی ہے، اگلا درس انشاءاللہ پھر شروع کریں گے۔